بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ورحمة الله بهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بيجي خاندان فاطمہ پر ذات اقدس الہ خدا سبحان نے یہ عظیم توفیق عطا فرمائی کہ آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. شرمندوں کے علماء کرام تشریف فرمائے اور مجھ جیسا نالائق طالب علم ان کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہے. العذر عند کرام الناس مقبول. ظاہر ہے کہ امتثال امر کا تقاضا بھی ملحوظ نظر ہے. دائیں بھی علماء ہیں، بائیں بھی، سامنے بھی علماء کرام ہیں. تو خدا سبحان توفیق دے کہ میں چند کلمات علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر سکوں. اللہ جو موضوع منتخب کیا گیا وہ ان ایام کی مناسبت سے قرآن الزبان علی اور علی الزبان قرآن، کیونکہ ایک طرف یہ مہینہ جو شہر اللہ ہے، 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ شہر اللہ کہلایا، اور یہ شہر اللہ کا لفظ مناجات شعبانیہ میں ختمی مرتبت نے استعمال کیا. اور امام ششم فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے ایک دن کو اللہ نے برگزیدہ قرار دیا، روز جمعہ. تمام راتوں میں سے ایک رات کو حق تعالی نے منتخب کیا، وہ شب قدر ہے. اور تمام مہینوں میں سے ایک مہینہ خدا نے اپنے ساتھ منسوب کیا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. رمضان خود اسم خدا سبحان ہے. اس لیے وسائل میں یہ حدیث موجود ہے 5ویں امام سے کہ امام فرماتے ہیں لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان وهذا رمضان. مت کہو کہ رمضان آیا، رمضان گیا، یہ رمضان ہے. منع کیا امام نے.
کہو ماہ رمضان. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اسم خدا ہے، پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے ایک رمضان ہے. اس لیے آقا خمینی کے استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، انہوں نے سند سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس میں خدا ہے پھر کہے رمضان رمضان، تو اسے 3 دن کفارے کے طور پر روزے رکھنے چاہیے. ماہ مبارک رمضان. ماہ رمضان مشتق ہے رم سے، رے میم اور ضاد. خلیل بن احمد فراہیدی، جنہوں نے لغت کی سب سے پہلی کتاب تحریر فرمائی اور چونکہ عاشق امیر المومنین بھی تھے، اور آپ کی کلمات مولا متقیان کی نسبت سے میں کوشش کروں گا کہ کسی مقام پہ عرض کروں. یہ خلیل بن احمد فراہیدی عربی زبان کی جو سب سے پہلے جامع ترین اور کامل ترین لغت لکھی گئی، یہ ڈکشنری یہ انہوں نے لکھی. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی. انہوں نے رے میم ضاد رامز کا جو معنی تحریر کیا اپنی لغت میں، وہ ہے ماہ خزاں کی بارش. بہار کے مقابلے میں خزاں، خزاں کے مہینے میں جو بارش برستی ہے وہ سطح زمین کو کثافت سے، آلودگی سے پاک کر دیتی ہے. اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان مومن کے قلب کو، اس کے وجدان کو، اس کی روح کو، اس کے درون کو پاک، طاہر اور طیب کر دیتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد جو یکم شوال کا دن ہے، اس دن کو عید کہا گیا اور عید قرار دیا گیا. عید لفظ عود سے مشتق ہے. عود کا مطلب ہے بازگشت، پلٹنا. کون سی عید ہے، کون سا پلٹنا ہے، کون سی بازگشت؟ عید الفطرہ، یعنی فطرت کی طرف بازگشت. گویا یہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد انسان کی روح اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی سابقہ فطرت کی طرف پلٹ جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا تعارف روزے نہیں، روزوں کو جس طرح سے ہمارے میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دھڑا دھڑ سارے کا سارا فوکس روزے پہ ہے، سحر پہ، افطار پہ. سحر میں یہ کھاؤ، افطار میں یہ کھاؤ، سحری ایسے کرو، افطار ایسے کرو. اور لوگ ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کے لیے تیاری اس طرح سے کہ بس لگ جاتے ہیں دھڑا دھڑ اس کوشش میں کہ یہ چیز بھی خرید لیں، وہ چیز بھی خرید لیں، راشن جمع کر لیں، بیسن خرید لیں، پکوڑے بنانے ہیں، سموسے بنانے ہیں، کھجوریں چاہیے، ہر چیز. نہ، ماہ مبارک رمضان کی تیاری اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے. ماہ مبارک رمضان خود ماہ ضیافت الہی ہے. اس میں ہمارے دسترخوان بچھائے جانے سے پہلے اللہ نے بشر کے لیے دسترخوان بچھایا، اور اللہ نے روحانی اور معنوی نعمتوں کو چن دیا ہے. رزق علم، رزق معرفت، رزق تقوی، رزق بصیرت، رزق آگاہی، رزق شعور، طہارت و آگاہی، یہ تمام تر ارزاق خود حق تعالی نے انسان کے لیے رکھے. اس لیے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے پوری آمادگی کے ساتھ ختمی مرتبہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ شعبانیہ تعلیم دیا تاکہ لوگ بصیرت سے ماہ خدا کا، اس الہی مہمان کا استقبال کر سکیں. میں نے تبرکاً سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس کا مفہوم عرض کروں اور پھر ہم اپنے موضوع سے متصل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ظاہراً 183 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
یا ایھا الذین آمنو، یہ تعبیر قرآن مجید میں ایک کم 90 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، 99 مرتبہ۔ پروردگار نے مومنین سے قرآن مجید میں 99 مرتبہ خطاب کیا، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، کوتبہ یعنی یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، جب خدا کسی چیز کو بشر پر واجب قرار دیتا ہے تو فعل امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، مثلا اکتب، مثلا اقیمو۔ فعل امر جب قرآن مجید میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، اور اگر وجوب میں ظہور نہ ہو تو پھر اس کا دوسرا ظہور استحباب میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جو صیغہ امر بیان کیا، جب فعل امر جب استعمال کیا، اس سے کم از کم مراد کہ یہ عمل بشر کے لیے مستحب ہے، ورنہ یہ عمل واجب ہے۔ لیکن فعل امر کا صیغہ واجب اور مستحب دونوں کو شامل ہے، لیکن جب پروردگار فعل ماضی مجہول کو استعمال کرتا ہے تو یہ صرف وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے فعل ماضی مجہول کو استعمال کیا، کتب علیکم الصیام۔ سیام جمع ہے صوم کی، لفظ صوم قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور لفظ سیام جمع کی شکل میں قرآن مجید میں 9 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس اعتبار سے روزوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 10 مرتبہ کیا، پھر 4 مرتبہ فعل کی شکل میں امر کیا کہ تم روزے رکھو۔ اسم کی صورت میں یہی 10 مرتبہ، 1 مرتبہ مفرد، 9 مرتبہ جمع۔ یا ایھا الذین آمنو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ان پر یہ روزے لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ امام ششم سے حدیث ہے جو ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی کی دوسری جلد میں نقل کیے، وہ وہاں پہ امام یہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، امتوں پر روزے فرض نہیں کیے گئے۔ ختمی مرتبت سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزے یہ انبیاء رکھتے تھے، انبیاء پر فرض تھے، لیکن باقی لوگوں پر فرض نہیں تھے۔ جس طرح سے آپ تورات اٹھا لیجئے، یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر روزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کے روزے کی نوعیت بھی الگ تھی۔ ان کا روزہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا تھا مغرب کے بعد، اور دوسرے دن جا کے مغرب پر ختم ہوتا تھا یہ روزہ، البتہ اس کے اندر محرمات کی کیفیت بھی الگ تھی۔ اسی طرح سے جناب یحییٰ کی امت کے ہاں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی نوعیت بھی آپ دیکھ لیجئے، زبور میں، انجیل میں الگ ہے۔ قرآن یہ جو روزے اس ترتیب کے ساتھ جس میں 9 چیزوں کو انسانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، سحر سے لے کر مغرب تک، یہ روزے صرف اور صرف 1,24,000 انبیاء پر پہلے، پھر ختمی مرتبت، اس کے بعد آپ کی امت پر ان روزوں کو فرض کیا گیا۔ لیکن ختمی مرتبت ماہ مبارک رمضان کے روزے خود اپنی بعثت سے پہلے بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے ہو، نہ، بعثت سے پہلے بھی آقا روزے رکھتے تھے۔ پورے کا پورا مہینہ ابن حشام، جنہوں نے سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے سیرت ابن حشام، اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام ماہ مبارک رمضان کی یکم کو یا ایک شب پہلے شعبان کی آخری شب میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے، معذرت، اور پھر پورا ماہ مبارک رمضان وہاں غار حرا میں گزارنے کے بعد یکم شوال کو غار حرا سے باہر تشریف لاتے تھے، اور پھر سیدھے مکہ، سیدھے خانہ کعبہ مسجد الحرام تشریف لے جاتے تھے۔ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا چکر لگانے کے بعد پھر گھر تشریف لے کے آتے تھے۔ یہ اس آیت کے نزول سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، قرآن مجید مسلسل 22 سال ختمی مرتبت پر نازل ہوا ہے۔
610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 22 سال اگر آپ شمسی سال مراد لیں اور 23 سال اگر آپ قمری سال مراد لیں، 40 عام الفیل سے لے کر 10 ہجری کے اواخر 11 ہجری کے اوائل تک یہ 23 سال قمری اعتبار سے قرآن نازل ہوتا رہا آقا ختمی مرتبت پر۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں صرف قرآن نازل نہیں ہوا، یہ جو کہا جاتا ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ نزول تدریجی کے اعتبار سے قرآن 22 سال شمسی یا 23 سال قمری یوں نازل ہوا، منجمن ٹکڑوں میں، قسطوں میں، حصوں میں، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، کبھی پورے کا پورا سورہ ایک ساتھ آ گیا۔ لیکن شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا یہ الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوا، یہ جوامع الکلم کی صورت میں نازل ہوا، مفاہیم کی شکل میں قلب ختمی مرتبت پر القاء ہوا۔ لیکن صرف قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل نہیں ہوا۔ اول ماہ رمضان المبارک کو معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے آپ پر نازل کیے گئے۔ 6 رمضان المبارک کو اللہ نے تورات کو جناب موسیٰ کلیم پر اتارا۔ البتہ تورات کے نزول کی وہ کیفیت نہیں تھی جو قرآن کی نزول کی کیفیت تھی۔ تورات پتھر کی تختیوں کی شکل میں جناب موسیٰ تک پہنچتی تھی۔ 12 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی جناب عیسیٰ پر۔ 18 رمضان المبارک کو جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی، اور پھر شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ مبارک رمضان کا تشخص، ماہ مبارک رمضان کی پہچان روزے نہیں، روزوں کو جو فرض کیا اللہ نے یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، ادب نزول قرآن کی وجہ سے۔ اصل تعارف قرآن مجید، اصل تعارف ماہ مبارک رمضان نزول قرآن ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسان متقی بن جائے، اور تقوی اس لیے تاکہ انسان قرآن سے قریب ہو جائے۔ میں شرمندہ ہوں، یہ تمہید ناگزیر تھی کہ جو اپنی موضوع سے متصل ہونے کے لیے ابتدائی مطالب کو بیان کیا جانا، اس لیے کہ یہ عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان عام طور پر سارے کا سارا انحصار روزوں پر ہے۔ ماہ رمضان کی پہچان روزوں کو قرار دیا گیا، ہرگز روزے ماہ مبارک رمضان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کو ادب قرآن میں روزے فرض کیے گئے۔ کیا ربط ہے روزوں کا، کیا ربط ہے تقوی کا قرآن سے؟ روزے اس لیے فرض کیے گئے، میں نے ایک مقام پر یہ بات بیان کی تھی، اور بات مفید ہے تاکہ آپ کی خستگی بھی برطرف ہو جائے، اور چونکہ میں جو بات کی بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے یہ مثال زیادہ رسا ہے، مطلب زیادہ بہتر انداز میں پہنچے گا، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ میں اس مثال کا سہارا لوں۔ خدا فرماتے ہیں مومنوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر روزے لکھے گئے، واجب کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بے نہیں ایسے جیسے 2 سال پہلے پوری دنیا میں، پاکستان میں اور آپ کے شہر ملتان میں بھی ایک وائرس آیا تھا جس کو آپ کرونا کہتے تھے۔ مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک شہر میں کسی مومن نے کھڑے ہو کر کرونا کے اوپر لعنتیں بھی بھجوائی تھیں، تو چونکہ پابندی تھی اور یہ مجالس کے لیے شرکت کے لیے منع کیا گیا تھا، اور ایام شہادت امیر المومنین قریب تر تھے، یہاں تک کہ پھر مجلس برپا ہوئی اور انہوں نے پھر وہاں پہ خود کرونا پہ بھی کہ یہ بھی جس کی وجہ سے مجلس نہ ہو سکے۔ یہ کرونا یا اس طرح کے اور وائرس تاریخی انسانی میں بارہا و بارہا آتے رہے، جیسے ملیریا، یہ بھی خود ایک وائرس ہے، کرونا ایک وائرس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ مصیبت نئی آئی تھی، یہ وائرس نیا آیا تھا، تو آپ بہت احتیاط کرتے تھے، بہت سارے افراد اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، بالکل کسی سے ملنا، حتیٰ اپنی اولاد سے ملنا چھوڑ دیا۔ بعض افراد کھڑکیوں سے یا کسی گوشے سے کھانا لیتے تھے، ان کو کھانا دے دیا جائے، باہر آنے سے معاشرت ترک کر دی، حتیٰ اگر کہیں بڑی مجبوری کے تحت آ گئے تو ہزار احتیاط کے ساتھ ہاتھوں پر سینیٹائزر لگایا ہوا ہے، چہرے کے اوپر ماسک لگایا ہوا ہے، اور دوسروں سے 8 فٹ کے فاصلے سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے جانتے نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ یہ جو احتیاط تھی، ظاہر ہے دفع ضرر واجب ہے، انسان کو خود سے مصیبت سے خود کو بچانا یہ ضروری ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، چند مہینے گزرنے کے بعد، پہلے کوشش کر رہے تھے، مختلف ملک لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر پیش قدمی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف رشیا تھا، باقی ممالک، ہر ایک
کس دوڑ میں لگا ہوا تھا، چین اس دوڑ میں لگا ہو تو کہ پہلے وہ ویکسینیشن دریافت کر لے، اس وائرس کا کوئی توڑ دریافت کر لے۔ بالآخر پھر مختلف ملکوں سے اس وائرس کا توڑ پیش کیا گیا اور ایک ویکسینیشن، ایک انجیکشن تیار کیا گیا، دوا تیار کی گئی، جس کے بعد پھر لوگ پریشانی سے نکل آئے کہ اب اس بیماری کا حل مل گیا اور اب اس وائرس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اور اب ویکسینیشن کے بعد ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سینیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ایسے ہٹ کے بھی آپ کسی بچے کو، گھر کے کسی فرد کو اگر انجیکشن لے جانے کے لیے، لگوانے کے لیے لے کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حتیٰ وہ پہلوان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ مقامات پہ انسان کی سی نکل جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑا سا کھنچتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہیں واقعاً مرد بڑے بڑے سورما، انجیکشن کو دیکھ کر ان کے منہ سے سی نکل جاتی ہے۔ میں جب یہ چیز سے سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ عجیب ہے کہ مولا متقیان جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے نور کو اب اس کائنات میں ظاہر فرمائے تو آپ کی مادر گرامی کو خانہ کعبہ میں بلوایا، اور کوئی کلی، کوئی چابی لے کے نہیں کی گئی، نہ کوئی دروازے سے، نہ بلکہ جا کر دیوار کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہی ہیں کہ اس مولود کے صدقے میں اس ولادت کو میرے لیے سہل قرار دے۔ دیوار کعبہ پھٹی اور پیچھے ہٹنے کے بجائے بی بی اندر داخل ہو گئیں۔ یہ عجیب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسد کی بیٹی ہیں، اسد کی ماں ہیں، ورنہ عام انسان انجیکشن کو دیکھ کر بھی وہ کانپنے لگ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ اب یہ سوئی مجھے چبھے گی۔ ویسے ڈاکٹر قریب آئے تو ویسے ہی وہ دانتوں کو مضبوطی سے بھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے بچوں کو جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہوں گے یا جب کرونا کے لیے لے کے گئے تھے تو ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے؟ بے ہی نہیں وہی انداز آیت قرآن میں پروردگار نے اختیار کیا۔ جو آپ بچے کو، جوان کو، کسی بچی کو لے کے جاتے ہیں یا اپنی کسی بھی عزیز کو ڈاکٹر کے پاس، تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس بچے کو تشویق کرتا ہے کہ کتنا اچھا بچہ ہے کہ یہ انجیکشن لگوانے کے لیے آ گیا ہے، ویکسینیشن کے لیے آ گیا۔ پھر روئی اٹھا کر اس کے بازو کو تیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا روحی طور پر تیار ہو جاتا ہے اپنی تعریف سن کر۔ بے عین ہی یہی انداز اللہ نے قرآن میں اختیار کیا۔ اس سے پہلے کہ روزوں کے وجوب کا اعلان کرتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر روزوں کی تلخی کو، روزوں کی شدت کو روزہ دار سے کم کر دیتی ہے کہ میں محتاج بندہ اور وہ خدائے سبحان، خدائے صمد، خدائے بے نیاز مجھے لائق خطاب سمجھ رہا ہے، مجھے لائق گفتگو سمجھ رہا ہے۔ خود اللہ کا یا ایھا الذین آمنو کہنا بشر سے روزے کی شدت و تلخی اور سختی کو کم کر دیتا ہے۔ بے ہی نہیں جیسے ڈاکٹر کام کرتا ہو، پھر جیسے ہی آمادہ ہو گیا، بچہ تیار ہو گیا، خود کو پیش کر دیا، اس نے روئی مل دی، رگیں نمودار ہو گئیں، اب وہ انجیکشن فوراً سے وہ ڈاکٹر سوئی اس کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے، اس کے بازو میں، اور جیسے ہی پیوست کرتا ہے تو ایک سی نکل جاتی ہے، انسان باز رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بے ہی نہیں اسی طرح سے جب اللہ نے تیار کیا پہلے بندے کو، یا ایھا الذین آمنوا، مومن خوش ہوا کہ اللہ مجھے پکار رہا ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، پروردگار مجھے لائق خطاب سمجھ رہا ہے، تو پروردگار نے وہ انجیکشن اٹھایا اور 30 روزوں کا انجیکشن، اس کی سوئی انسان کے وجود میں منتقل کی۔ ایک مرتبہ انسان چیخا کہ گرمیوں کی لمبے لمبے دن، بھوک اور پیاس، 30 دن کیسے میں برداشت کروں گا؟ تو پھر ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اگر بچہ روئے یا سی کرے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ ٹیکہ صرف تمہیں نہیں لگا، یہ سارے ملتان والوں کو لگایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی۔ یہ انجیکشن پہلی مرتبہ صرف تمہیں نہیں لگایا جا رہا، یہ تمہارے محلے میں جتنے بھی بچے ہیں، دوسرے افراد ہیں، سب کو لگایا گیا، پورے ملتان والوں کو لگایا گیا۔ پروردگار بھی اسی طرح فرماتا ہے کہ یہ ٹیکہ صرف تجھے نہیں لگا ہے، تم سے پہلے بہت ساروں کو ہم یہ ٹیکہ لگا چکے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اس لفظ کے لیے میں نے یہ زحمت دی اور اس مثال کو دہرایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ بعضوں نے تقوی کا معنی لکھا ہے ڈر، بعضوں نے تقوی کا معنی لکھا ہے خوف، بعضوں نے تقوی کا معنی لکھا ہے پرہیزگاری۔ عام طور پر آپ اردو زبان میں جو ترجمے ہیں، پاکستان میں آپ اٹھا لیجئے، ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے، سر سید احمد خان کا ترجمہ ہے، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے،
ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، دیگر قرآن مجید کے ترجمے اٹھائیں، سب نے یا تقوی کا معنی ڈر لکھا ہے، یا خوف لکھا ہے، یا پرہیزگاری لکھا ہے۔ درحالی کہ لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، فقہ اللغہ ہے، قاموس ہے، اس کے علاوہ کتاب العین ہے، مجمع البحرین ہے، سب نے ان میں سے کوئی بھی معنی تحریر نہیں کیا تقوی کا۔ تقوی کا معنی پرہیز نہیں ہے، تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی خوف نہیں ہے، تقوی کا معنی ہے نگہداشت، تقوی کا معنی ہے حفاظت، تقوی کا معنی ہے بچاؤ۔ یہ امام راغب اصفہانی نے اب مفردات راغب میں یہی معنی تحریر کیا، خلیل بن احمد فراہیدی نے یہی معنی تحریر کیا، باقی اہل لغت نے یہی معنی تحریر کیا۔ ان دو معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تقوی کا معنی پرہیزگاری کرے گا، یہ سرے سے ایک اور سمت، یہ ایک نئی جہان، الگ جہان بینی ہے، الگ آئیڈیالوجی ہے، اس کی زندگی پھر الگ جہت پہ گزرے گی۔ لیکن اگر کوئی تقوی کا معنی نگہداشت کرتا ہے، تقوی کا معنی حفاظت کرتا ہے، تقوی کا معنی بچاؤ کرتا ہے، پھر اس کی زندگی اور رخ پر استوار ہو جائے گی۔ تقوی کا معنی اگر میں صاحب کا مثال کے تناظر میں بیان کروں، تقوی یعنی ویکسینیشن۔ متقی انسان یعنی متقی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا یعنی محفوظ، جیسے ویکسینیشن کے بعد انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب تک ویکسینیشن نہیں ہے، یہ ماسک بھی لگا رہا ہے، یہ سینیٹائزر کا بھی استعمال کر رہا ہے، یہ لوگوں سے دوری بھی اختیار کر رہا ہے سب، لیکن جیسے ہی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جیسے ہی انسان کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے، اب نہ ماسک پہنتا ہے، نہ سینیٹائزر کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جن کو کرونا ہے ان کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھا بھی رہا ہے، کیوں؟ مطمئن ہے، اب اسے پریشانی نہیں ہے۔ تقوی وہی ویکسینیشن ہے۔ تقوی انسان کے اندر وہ استعداد پیدا کرتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ لیاقت پیدا کرتا ہے۔ تقوی اس ملکہ کا نام ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان ایک فاسد ترین، ناپاک ترین ماحول میں رہتے ہوئے بھی خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں تقوی کو انسان کا محافظ قرار دیا ہے کہ تم اپنے تقوی کا خیال کرو، تقوی تمہارا محافظ ہے۔ قرآن مجید نے تقوی کو لباس قرار دیا، لباس التقوی ذالک خیر۔ جن لوگوں نے تقوی کا معنی پرہیزگاری کیا، شہید مرتضیٰ مطہری نے اس پر تعجب کیا، یہاں تک کہ شیخ سعدی ان کے اشعار میں یہ ملتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے یہ پہاڑوں پہ کیوں بسیرا بنا لیا ہے، کیوں جنگل میں رہنا شروع کر دیا، کیوں کوہسار پر تم نے اپنا خیمہ لگا لیا، اور شہر کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ آؤ شہر میں آؤ تو تاکہ تمہارے دل کی بند کلی کھل جائے۔ تو اس نے کہا نہ میں نے شہر میں نہیں آنا چاہوں کہ وہاں پر حسیناؤں کا جھمگھٹا ہے، اور وہ حسین خوبصورت چہرے دیکھ کر انسان پھسل سکتا ہے، اس لیے کہ جب پھسلن زیادہ ہو تو بڑے بڑے ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں، عام انسان کی کیا حیثیت ہے، اس لیے میں نے بسیرا کر لیا۔ اسی طرح بابا طاہر عریان ان کے جو اشعار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس لیے میں ایک ایسا فولادی خنجر تیار کروں گا جس کی نوک فولاد سے ہوگی، اور میں اس خنجر سے اپنی آنکھوں کو نکال دوں گا تاکہ یہ دل ان آنکھوں کا اسیر نہ ہو۔ شہید مطہری نے کہا کہ ہرگز یہ تقوی نہیں ہے، یہاں تک کہ ملا احمد نراقی نے صاحب معراج السعادہ نے جو تقوی کے حوالے سے گفتگو کی کہ بزرگان پرگوئی سے بچنے کے لیے، یاوگوئی سے بچنے کے لیے، بیہودہ سخن سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکریاں بھر لیتے، تو شہید مطہری نے کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں ان میں سے کسی ایک نے تقوی کا معنی پرہیزگاری نہیں کیا ہے، تقوی کا معنی خوف نہیں ہے، تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے، تقوی کا معنی نگہداشت ہے، تقوی کا معنی حفاظت ہے۔ یہ چیزیں یہ مشق تقوی ہو سکتی ہیں، خود تقوی نہیں ہے۔ تقوی حاصل ہونے کے بعد پھر انسان پر وہ کسی بھی ماحول میں جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کرے گا، مسجد کا پنکھا اتار کے لے جائے گا، مسجد میں نمازیوں کے جوتے اتار کے لے جائے گا، پاکیزہ جگہ پر ہے۔ لیکن اگر انسان میں تقوی آ جائے، چاہے وہ یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، جہاں شراب خانے عام ہیں، جہاں فحاشی کے اڈے ہیں، ان سب کے بیچ میں رہتے ہوئے بارش بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی انجام دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، گریہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تقوی وہ قوت ہے، وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ لیاقت ہے جو ایک مشق کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے ان 30 روزوں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ ان خاص اوقات میں جب یہ 9 چیزوں سے انسان اجتناب کرتا ہے، خود سوچیں آپ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان صرف بھوک اور پیاس، یہ روزہ نہیں ہے کہ انسان کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، نہ۔ اگر ایک انسان ناپاک ہے اور اب سحر کا آغاز ہو رہا ہے تو
تو اس پر واجب ہے کہ خود کو پاک کرے. مثلا اگر 10 منٹ باقی اور 10 منٹ میں یہ غسل کر سکتا ہے یا سحری کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ حکم ہے کہ یہ غسل کرے, سحری کے بغیر روزہ رکھے. اگر یہ غسل نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں آ سکتا ہے. یہ روزہ کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے طہارت کو شرط قرار دیا. اس کا مطلب روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک استعداد ہے, ایک صلاحیت ہے, ایک ملکہ ہے. جس کے بعد آئیے اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. یہ جملے میں نے کسی اور مقام پہ عرض کیے تھے, لیکن چونکہ تمہید استوار کرنا مقصود تھی تو آج کی گفتگو کو سمیٹ کر اگلے مرحلے کے لیے اگلی 2 نشستیں ہمارے پاس. پہلی نشست میں ہم قرآن مجید کا تعارف کروائیں گے امیر المومنین کی زبان سے. نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر جس طرح سے مولا متقیان نے قرآن کا تعارف پیش کیا, اور پھر 18 رمضان المبارک کو کہ جو شب ضربت ہے امیر المومنین بھی اتفاق سے, تو اس دن ہم جو قرآن مجید نے امیر المومنین کے تعارفات پیش کیے ہیں, کوشش کریں گے کم از کم 14 تعارفات امیر المومنین کے بیان کریں جو قرآن نے بیان کیے. لیکن ابتدائی مرحلے میں اصل ماہ مبارک کی پہچان قرآن ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اب میں سمیٹوں گفتگو کو. یہ جملہ وہ ہے جو سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے, جسے بار بار علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں ذکر کیا, اور وہ یہ, اس جملے کو میں تکرار کرتا ہوں اس کی اہمیت کے مد نظر تاکہ جوان اپنے لوہے دل پر نقش کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے. سوال یہ انسان مجازی کیسے حقیقی انسان بن سکتا ہے؟ تو صرف ایک راستہ ہے, علوم اور معارف. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, اس پوری کائنات میں علوم اور معارف کا مستند ترین مجموعہ, معتبر ترین مجموعہ, جامع ترین گنجینہ, خزینہ, ماخذ, مصدر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو چوتھی بات جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کرے. قرآن میں تقویٰ کوئی ایسی رسم نہیں ہے, تقویٰ محض کوئی مشق نہیں ہے, تقویٰ اس استعداد کا نام ہے جس کے بعد انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا شاگرد بن سکے. اگر انسان نے تقویٰ اختیار نہ کیا, ورنہ کیوں کر اللہ نے روزوں کو بشر پہ واجب قرار دیا؟ درحالی کہ اللہ خود کو رحمان بھی کہتا ہے, رحیم بھی کہتا ہے, رؤوف بھی کہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, تو جب ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ کیوں کر بھوکا اور پیاسا برداشت کر سکتے؟ البتہ یہ ہماری تعبیر ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, یہ ایک مجاز ہے, ورنہ خالق اور مخلوق کی صفات میں سرے سے بے بین تفاوت راس, کجا استا پہ کجا بوت المشرقین ہے, این التراب و این رب الارباب. خدا کی صفات کہاں ہیں, بشر کی صفات کہاں ہیں؟ یہ ملتان جس کا تشخص ہے, میں نے آپ کی زبان سے سنا کہ ملتان کی 4 چیزیں بہت مشہور ہیں, گرم, گردہ, گدا, گورستان. چونکہ آپ بہت زیادہ شفیق ہیں, مہربان ہیں, زیادہ عطا کرتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اس لیے اس شہر میں مانگنے والے بھی زیادہ ہیں. جہاں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں وہاں مانگنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی برائی نہیں, یہ آپ کی توصیف ہے, آپ کی تعریف ہو رہی ہے ایک طرح سے. تو اس اعتبار سے اگر یہاں پر گداگر زیادہ ہیں, فرض کیجئے کہ آپ گھر سے چلے اور راستے میں ایک فقیر تو ہی دست تو ہی دامن مفلوق الحال ایک معذور فرد بیٹھا تھا, اور آپ نے سوچا کہ اس کی مدد کروں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک فقیر شخص کو دیکھتے ہیں فوراً سے جیب میں ہاتھ ڈال کے 50-100 روپے اس کو نکال کے دے دیتے ہیں, لیکن کبھی اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں مستحق ہے نہیں ہے, اسے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اسی کیفیت میں انسان گزرتے ہوئے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا اور آگے بڑھ جاتا ہے, یا گھر چلا جاتا ہے, یا بیچ راستے میں جا کے اسے خیال آتا ہے نہیں بیچارہ معذور ہے, ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, تو اسے دے دینا چاہیے. پھر انسان پلٹ کے آتا ہے, دیتا ہے. یہ جو دینے کے لیے لوٹ کر آیا یہ اس کی مدد کے لیے لوٹا, یہ اپنی مدد کے لیے لوٹا ہے. یہ اپنی مدد کے لیے لوٹا ہے, اس کی مدد کرنے سے پہلے یہ اپنی مدد کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق خدا نے اس انداز میں کی ہے, اس کی ساخت وجودی اور اس کی حیت وجودی اس طرح سے خدا نے بنائی ہے. اس طرح سے اللہ نے اس کی فطرت کو قرار دیا کہ جب کسی معذور کو, مفلوق الحال کو, کسی اس طرح کے مجبور انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی روح میں, اس کے وجدان میں, اس کے دل میں ایک کانٹا چبھتا ہے, اور وہ کانٹا تب نکل سکتا ہے جب اس کی مدد کرے. تو اب اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی روح میں کانٹا چبھا,
اور اب اگر یہ اس کی مدد نہ کرتا تو خود بے چین رہتا، خود تکلیف میں رہتا. یہ اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، یہ اپنی مدد کے لیے آیا، خود کو تکلیف سے نکالنے کے لیے آیا، خود کو اس بے قراری اور بے چینی سے نکالنے کے لیے، خود کو اطمینان دینے کے لیے آیا. یہ انسان کی صفات کا خدا کی صفات کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. اللہ ذات میں بھی اپنا مثیل و بدیل نہیں رکھتا، اللہ صفات میں بھی اپنا بدیل و نظیر نہیں رکھتا. تو وہ اللہ کہ جو اتنا رؤوف ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اس درجہ کریم ہے، تو کیوں اس نے روزوں کو واجب قرار دیا؟ اگر اللہ روزوں کو بشر پر واجب قرار نہ دیتا تب اس کی رحمت سے متعلق سوچنا چاہیے تھا اور سوال کرنا چاہیے تھا. اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ بشر پر روزے فرض کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہمارے اوپر روزے فرض نہ کرتا، ہم حیوان پیدا ہوتے، حیوان زندگی گزارتے، حیوان مر جاتے، اور جب قیامت کے اٹھتے تو حیوانی شکل میں ہمیں اٹھایا جاتا. اس لیے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا ہے، حقیقتاً تب ہم انسان بن سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کی شاگردی اختیار کریں. اور اللہ نے قرآن مجید کی شاگردی کے لیے تقوی کو شرط قرار دے دیا ہے. اور تقوی تب آ سکتا ہے جب انسان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو کما حقہ، جیسے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے تمام تر آداب کے ساتھ، جب ان روزوں کو انجام دیتا ہے، رکھتا ہے، تو اس میں یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تقوی. اور جب تقوی آتا ہے تو انسان اللہ کا شاگرد بن جاتا ہے. جس طرح سے آیتین جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 282، جس میں اللہ بشر سے وعدہ کر رہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ براہ راست تمہارا معلم بن جائے گا، اللہ تمہارا استاد بن جائے گا. تقوی کا پہلا اثر یہ کہ خدا انسان کو سکھاتا ہے، اللہ انسان کے دل پر الہام کرتا ہے. اور سورہ مبارکہ انفال میں دیکھ لیجیے آیت نمبر 29 میں خدا نے کیا فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو اللہ تمہیں منزل فرقان پر فائز کر دے گا. آپ دیکھتے ہیں قرآن، ہم جس کو جی چاہے کہہ دیتے ہیں یہ سفی ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ ابلہ ہے، یہ نادان ہے، یہ احمق ہے. لیکن ختمی مرتبات میں قرآن نے کسے احمق کہا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ بچے اکٹھے لگے ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہے تھے. پیغمبر نے پوچھا کہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. پیغمبر نے فرمایا نہ، یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے. پاگل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دیوانہ وہ ہوتا ہے جو خدا کا نافرما بردار ہوتا ہے. یہ بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے خدا سے دعا کرو. اس طرح سے صفی کون ہے؟ ابلہ کسے کہتے ہیں، نادان کسے کہتے ہیں، احمق کسے کہتے ہیں؟ احمق قرآن مجید نے اسے کہا ہے کہ جو کسی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی سمت کا تعین نہ کر سکے کہ مجھے دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے، واپس پلٹنا ہے یا سیدھا جانا ہے. یعنی زندگی میں کتنے چوراہے آتے ہیں، کتنے دوراہے آتے ہیں، کتنے سراہے آتے ہیں. یہاں پر اگر یہ حیران سرگردان ہو جائے، پریشان ہو جائے، اپنی جہت کا تعین نہ کر سکے، اپنی سمت کا تعین نہ کر سکے، یہ صفی ہے، یہ ابلہ ہے، یہ نادان ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے جو وصف رکھا ہے یہ ہے فرقان. فرقان کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ خیر و شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے. یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حیران نہیں ہوتا، کسی بھی زندگی کے دوراہے پہ پہنچ جائے فوراً سے اپنی رخ کا تعین کر سکتا ہے. انسان منزل فرقان پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سورہ مبارکہ انفال میں خدا فرماتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں منزل فرقان پر فائز کر دے گا. پھر سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری آیت میں خدا نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پریشانی اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے. ایسے راستے آپ خود دیکھیں، جناب یوسف جب قید تھے اور جب بعد میں ان کو زلیخا ایک مرتبہ گناہ کے ارادے سے لے کے آئی، اس ساتوں دروازوں کو تالے لگ دیے. یوسف کا کام یہاں تک تھا کہ خود کو بچائیں زلیخا کے شر سے، پیچھے ہٹے، لیکن بھاگ کے کہاں جاتے؟ لیکن چونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہرگز اس گناہ سے خود کو آلودہ نہیں ہونے دوں گا، تو خدا نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اپنا وعدہ پورا کیا اور ساتوں کے ساتوں دروازے کھول دیے. جو انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں بند گلی میں آ کے نہیں کھڑا ہوتا. اللہ ہمیشہ مشکل سے مشکل مقام پر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. تیسری آیت میں، اس سے اگلی آیت میں سورہ مبارکہ طلاق میں خدا فرماتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے رزق من حیث لا یحتسب عطا کرتا ہے.
ہمارے ہاں قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے رزق کے من حیث ما لا یحتسب کا معنی کیا کہ خدا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. نہ چھپڑ پھاڑ کے نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایسے راستوں سے عطا کرتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے, جنہیں اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, خدا وہاں سے رزق دیتا ہے. رزق صرف گندم اور جو کا نام نہیں ہے, کھجور کا اور پکوڑوں سموسہ کا نام نہیں ہے. رزق کیا ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ و کرمنا بالہدی والاستقامہ. یہ سب رزق ہے. طہارت رزق ہے, علم رزق ہے, معرفت رزق ہے, شعور رزق ہے, بصیرت رزق ہے. یہ سارے رزق پروردگار متقی کو عطا کرتا ہے اور ایسے راستوں سے عطا کرتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. پھر سورہ طلاق کی 4 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ فی امرہ یسرا. اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا ماحصل تقوی ہے. یہ تقوی وہ استعداد ہے, صلاحیت ہے کہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان شاگرد خدا بن جاتا ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو کہ اللہ براہ راست تمہارا معلم بن جاتا ہے. چند منٹ باقی ہے, میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. یعنی ضروری شعر ہے مولا روم کا, وہ فرماتے کہ علم دو علم است اول مکتبی کہ در آموزی بے مکتب چون سبی. علم دیگر جوشش یزدان بود چشمش اندر میان جان بود. وہ فرماتے کہ علم دو ہیں. ایک علم مکتبی ہے جو تو بیگ اٹھا کر, بستہ اٹھا کر, کتابیں اٹھا کر ایک بچے کی طرح اسکول کالج یونیورسٹی جاتا ہے, لیکن یہ علم کا حصول اس میں منحصر نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے. علم دو علم است اول مکتبی. پہلا علم مکتبی ہے, علم دیگر جوشش یزدان بود, اور دوسرا علم ہے جو پروردگار کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے. وہ کسی مدرسے سے نہیں ملتا, وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتا ہے, وہ کسی کالج سے نہیں ملتا ہے, اسکول سے نہیں ملتا. کہاں سے؟ چشمش اندر میان جان بود. اس علم کا سرچشمہ خود انسان کی روح ہے. وہ سرچشمہ انسان کے درون سے پھوٹتا ہے. کیسے پھوٹتا ہے؟ جب انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے, خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے, اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا کرتا ہے, اللہ اسے منزل فرقان پہ فائز کرتا ہے. میں آخر میں ایک مثال دے دوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. ابھی چونکہ کچھ وقت 5-7 منٹ باقی, انہی کے اندر گفتگو سمیٹ لوں. قاسم کربلائی یہ 1300 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1378 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب دیکھ لیں 1445 ہجری ہے, یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے. کربلائی کاظم یہ عراق جو شہر ہے ایران کا, اس میں قریب ایک ملحقہ قصبہ ہے ساروق, وہاں کے رہنے والے تھے. بہت زیادہ متدین تھے, متقی تھے. جتنا انہوں نے علم سیکھا تھا, جو سنا تھا, کسی بھی عالم, کوئی واعظ آتا تھا, کوئی خطیب آتا تھا, خود وہ عمل کرے نہ کرے, یہ اس کی بات پہ عمل کرتے تھے. خمس و زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے, نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے, محرمات سے اجتناب کرتے تھے, واجبات کو پابندی سے انجام دیتے تھے. یہ تقوی ہے. مولا متقیان فرماتے کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بڑا عمل, لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان میں کیا کریں, علی فرماتے ہیں ماہ رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے خود کو بچاؤ جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر حرام قرار دیا, خود کو محرمات سے بچاؤ. یہ کربلائی کاظم اسی ترتیب سے واجبات کے پابند, محرمات سے اجتناب کرتے تھے, خمس و زکوٰۃ باقاعدگی سے. یہاں تک کہ کسی کے ہاں یہ کام کرتے تھے, کوئی بڑا زمیندار تھا, جاگیردار تھا, اور جب وہ فصل اس کی گندم کی آئی تو کہا زکوٰۃ ادا کرو, الگ کرو, پہلے غریبوں کا حصہ کرنا. وہ تو نہیں کرتا میں نے. کہا اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہارے یہاں کام نہیں کروں گا, مبادا میں بھی اس بے برکتی کا شکار نہ ہو جاؤں اور خدا کی توفیقات سے محروم نہ ہو جاؤں. مجبور کیا, سمجھایا, جب وہ قائل نہ ہو تو کام چھوڑ کے چلے گئے اور پھر کسی اور مقام پر کام شروع کیا. اس طرح سے صوم و صلات کے پابند, واجبات کے پابند. لیکن ایک ان کو صدمہ تھا, دکھ تھا کہ انہوں نے قرآن نہیں سیکھا, قرآن نہیں پڑھا. کبھی بھی کوئی عالم آ جاتا اس کی بہت خدمت کرتے, پاؤں دباتے, اس سے سنتے چیزیں, اس کے وعظ کو پوری توجہ سے سنتے, لیکن دل میں کلک رہ گئی کہ کاش میں بھی قرآن جانتا, کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا. جو کہ بہت مفلوق الحال تھے, غریب تھے, ان کے باپ نے بچپن سے انہیں بکریاں لے دی اور کام پہ لگا دیا. قرآن باقاعدہ نہیں پڑھ سکے, بس 2 سورے جو نماز میں پڑھے جاتے تھے یہ. لیکن پھر وہاں پر موجود ایک دن وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا چھوٹا سا کھلیان بنا لیا, بعد میں کچھ جگہ لے لی, اور پھر سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے, پھر غلہ اٹھا کے گھر میں لاتے تھے. یہاں تک کہ غریب اور مفلوق الحال اور توحی دست افراد کا اس طرح سے خیال کرتے کہ ایک مرتبہ جب گھر آ رہے تھے, تیز لو چل رہی تھی, شدید گرمی تھی,
تو دیکھا کہ ان کے ایک مومن جو بہت ہی زیادہ تنگ دست تھا، اس نے کہا کہ کربلائی قاسم اس دفعہ آپ نے ہمارے حصے کا اناج نہیں بھیجا، لگتا ہے آپ ہمیں بھول گئے، شاید ختم کر دیا، باقیوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے سوچا شاید بہت پریشان ہے، اس لیے اس طرح سے اپنی مشکل کا اظہار کر رہے، بڑا خوددار آدمی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے، تو آرام کے لیے آ رہے تھے، چونکہ تیز دھوپ چل رہی تھی، پھر واپس چلے گئے، اور پھر بڑی مشکل سے اسی دھوپ میں، ہوا کم چل رہی تھی تو گندم کو بھوسے سے اس زمانے میں الگ کرنا ایک مشکل کام تھا، الگ کیا اور چند کلو پھر گندم اٹھا کر اس کے دروازے پہ دستک دی، اس کو دیا۔ اس کے بعد پھر ایک امامزادہ، ان کی روزہ قریب تھا، اور وہاں جا کے لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو پیغمبر گرامی اسلام کو خواب میں دیکھا، اور ساتھ امیر المومنین کھڑے تھے، اور مولا متقیان نے فرمایا کربلائی قاسم اٹھو، یہ جو آیات ہیں اس زری کے اندر ہیں، جو گنبد کے اندر ہیں، انہیں پڑھو۔ تو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، کہا تمہیں پڑھنا آتا ہے، پڑھو۔ اور انہوں نے وہ آیات پڑھنا شروع کر دی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو اسی طرح سے وہ آیات پڑھ رہے تھے، اور چند لمحوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں سارے کا سارا قرآن حفظ ہو چکا ہے، سارے کا سارا قرآن ازبر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پھر اس علاقے میں شہید نواب صفی آئے ہوئے تھے، ان تک یہ خبر پہنچی کہ اس طرح سے اچانک سے ایک پیر مرد، ایک بوڑھا جس نے کسی معلم کا منہ نہیں دیکھا ہے، کوئی باقاعدہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں گیا، جس کو صرف قرآن کی 2 سورتیں یاد تھیں، تو انہوں نے چشم زدن میں صرف خواب میں ذرا چند لمحوں کے لیے لیٹے، قرآن حفظ ہو گیا، تو انہوں نے امتحان لیا، اور پھر وہ اپنے ساتھ قم لے کے آئے۔ قم میں آیت اللہ بروجردی نے امتحان لیا، اس طرح سے کہ کہا کہ سورہ البقرہ کو الٹا کر کے پڑھ سکتے ہو، 286 آیتیں، 2.5 پارے، ایک ہی نشست میں سورہ البقرہ کی آخر سے پہلی آیات آخر سے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ در حالی کہ اگر آپ مشق کریں، اپنا امتحان لیں، سورہ حمد کو جو اس کو دن میں کم از کم آپ 10 دفعہ پڑھتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، تو 10 مرتبہ تو واجب ہے ہم میں سے ہر ایک پر۔ اس کے باوجود آپ اگر اسے الٹا پڑھنا چاہیں تو بڑی سوچنے کے بعد پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی کہا آیت اللہ بروجردی نے، انہیں 286 آیتوں کو انہوں نے الٹا کر کے پڑھا۔ پھر اس ترتیب سے ان کا امتحان لیا گیا، فقہا مجتہدین سب جمع ہوئے، آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی، آیت اللہ بروجردی، بڑے بڑے علماء افاضل، امام موسیٰ صدر کے والد بزرگوار سب اکٹھے ہوئے، اور علماء نے ان کا امتحان لیا، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طلباء بھی شریک تھے۔ آیت اللہ ناصر مکارم کہتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا، اور جو بھی سوال کیا جاتا، ایک مرتبہ ایک طالب علم نے تقریباً 5-6 صورتوں سے ملا کر ایک آیت بنائی، ایک ٹکڑا ایک آیت سے لیا، ایک دوسری آیت سے لیا، ایک تیسرے سے، کہا کہ بتاؤ یہ کس سورہ سے ہے؟ مسکرائے، کہا آغائی نہ کن، مولوی ہو، مجھ پر ٹوپی نہ پہناؤ، چونا نہ لگاؤ، اس کا ایک ٹکڑا سورہ یونس سے، ایک ٹکڑا سورہ ہود سے، ایک ٹکڑا سورہ البقرہ سے ہے۔ پھر ان کے سامنے قرآن مجید اس ترتیب سے کچھ عبارت لکھی ہوئی رکھی گئی کہ قرآن مجید کی آیات، اور ساتھ میں بیچ میں کوئی دوسری عبارات بھی لکھ دی گئی، عربی لکھ دی گئی، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں تھا۔ ان سے کہا آخر میں آپ خیر و برکت کے لیے ذرا پڑھ کے دکھائیں، تو جو قرآن تھا اس کے اوپر انگلی پھیرتے تھے، پڑھتے تھے، اور جیسے ہی وہ عربی، قرآن کی عربی ختم ہوتی تو دوسری عربی شروع ہوتی تھی، ہاتھ اٹھا لیتے تھے، پھر جب قرآن شروع ہوتا تھا پھر وہاں سے انگلی آگے بڑھاتے تھے، چلاتے تھے۔ تو علماء نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی قرآن کی ہے، یہ عربی قرآن کی نہیں ہے؟ کہا جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ مجھے نور کی شکل میں روشن دکھائی دیتی ہیں، اور جیسے یہ روشنی ختم ہوتی ہے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، پھر جب وہ روشنی شروع ہوتی ہے تو پھر میں اپنی انگلی رکھ دیتا ہوں۔ یا آقا جانتے ہوں کہ قوم نو میں قبرستان ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی، 78 سال عمر ہے۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ خود یہ عدم تحریف قرآن پر ہمارے پاس سب سے عظیم سند ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے ان کو قرآن عطا ہوا کہ یہ وہی قرآن ہے جو قلب ختمی مرتبت پر نازل ہوا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان کے اس نورانی ساعتوں کے صدقے میں ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں شہید رمضان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلہ تحیت و ثنا کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔